अस्सलाम वालेकुम आई सोशल मीडिया फैमिली, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, आज की खबर, क्या ये सच है या फिर झूठ है? बड़ी अजीबो गरीब किस्म की खबर है। जब एक यूट्यूबर ने विजिट किया ईदी होम्स का, ईदी सेंटर कराची का, तो वहाँ पर जो उसने देखा, बादशाह उसने वीडियो अपलोड की। वीडियोस पर बहुत सारे लोगों की बहुत सारे कमेंट्स भी आए और बहुत सारी स्टेटमेंट्स भी सामने आई। बहुत सारे लोगों ने इस पर वीडियोस भी बनाई। क्या देखा उस यूट्यूबर ने ईदी होम्स में? क्या देखा उसने ईदी सेंटर का वो कड़वा सच जिसे छुपाया जा रहा था? बिल आखिर जब उस शख्स ने उस सच को एक्सपोज किया, तो फिर उस शख्स ने मुआफ़ी क्यों मांगी? ये एक बड़ा अहम सवाल है कि उसने मुआफ़ी क्यों मांगी वीडियो अपलोड करने पर, जबकि उसने एक बहुत बड़ा कदम उठा ही लिया था। क्या उससे माफ़ी मंगवाई गई? इस पर भी बात करेंगे और इसके साथ ही आपको बताएंगे कि ईदी होम्स की जानिब से अगर बात करें फैसल की, जो कि फैसल ईदी हैं, उनकी स्टेटमेंट भी सामने आ गई है। वो क्या कहते हैं, ये तमाम तफसीलात, और एंड पर आपको एक चीज़ बताऊंगी, एक ऐसा सच बताऊंगी जो कि बिना किसी उसके, वो हमारा सच है, जो कि हमारा भी एक एक्सपीरियंस कह लीजिए, हमारा भी वास्ता, हमारा भी पाला जो है वो ईदी सेंटर से पड़ चुका है। तो एक कड़वा सच जो है उसके बारे में भी मैं बात करूंगी आज की इसी वीडियो में। तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए बिना वक्त को ज़ाया किए। आपको सबसे पहले ये बताती चलूँ कि एक बड़े फेमस यूट्यूबर हैं जिनका नाम है ताहा अकरम। जी हाँ, अपनी फाउंडेशन के हवाले से या किसी भी तरीके से जब एक यूट्यूबर ने, जिनका नाम ताहा अकरम है, जब वो इस सिलसिले में, किसी सिलसिले में वो वहाँ पर पहुँचे हैं ईदी सेंटर में, ईदी होम्स का उन्होंने विजिट किया, तो वो कहते हैं कि क्या देखा अपनी आंखों से कि बहुत सारे बच्चे थे वहाँ पर जिन्हें तालीम दी जा रही थी, जिन्हें मदरसे में पढ़ाया जा रहा था। लेकिन जब इंसान किसी बच्चे को देखता है तो वो उससे हाथ मिलाता है। मैंने वहाँ पर बच्चों के हाथों पर तशद्दुद के निशानात देखे, मैंने बच्चों के हाथों पर ज़ख्म देखे, मैंने बच्चों के हाथों में एलर्जी देखी। मैंने देखा कि बच्चे जो थे वो बहुत ही डरे हुए थे, बहुत ही सहमे हुए थे। ईदी सेंटर की अगर बात करें तो ये एक बड़ा ही बाएतमाद अदारा है और बड़े अरसे से ये अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहा है। और इसमें कोई शक नहीं है कि अगर बात करें ईदी साहब की, जो कि हमारे लिए हीरो हैं, हमारे कौम के, हमारे मुल्क के हीरो हैं, ऐसी तमाम चीज़ों को अगर हम नज़रअंदाज करें, ऐसी तमाम चीज़ों को छोड़ें, तो फिर जो ताहा ने वहाँ पर देखा, उसके बारे में उस शख्स ने कहा कि मैंने वहाँ पर बच्चों के ऊपर एक अजीबो गरीब किस्म के उनके हालात देखे, उनके हाथों पर ज़ख्म देखे कि यहाँ तक कि वो बच्चे डरे हुए थे, सहमे हुए थे। यहाँ तक कि एक बच्चे ने मुझे ये भी बताया कि हमें यहाँ पर मारा जाता है, पीटा जाता है, मुबैना तौर पर एक शख्स को, एक बच्चे को जलाया भी गया था। और इसके साथ ही उस बच्चे ने ये भी कहा कि हम लोग डरते हैं और बहुत सारे बच्चों को हमसे दूर रखा जाता है ताकि वो आकर किसी को ऐसी कोई स्टेटमेंट ना दे दे। और वो बच्चे जो, एक झूठ बोल सकता है, दूसरा झूठ बोल सकता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो थे वो, उन्होंने मुझे आकर वक्तन फवक्तन बताया कि यहाँ पर हम पर तशद्दुद होता है। इसके साथ ही ताहा ने वो वीडियो बनाई और एज इट इज़ जो बोला वो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। जैसे ही सोशल मीडिया पर अपलोड किया तो सोशल मीडिया पर एक तूफान बरपा हो गया और लोगों ने ईदी सेंटर पर सवालात उठाना शुरू कर दिया। आखिर बच्चों के हाथों पर निशानात क्यों थे? आखिर बच्चों को एलर्जी क्यों हुई हुई थी? क्या वो गंदगी में रह रहे थे? क्या उनको वो माहौल या साफ़ सुथरा चीज़ें जो थी वो नहीं प्रोवाइड की जा रही थी, जिसके बायस उनके हाथों पर ये ज़ख्म के निशान थे? या फिर उनको मारा या पीटा जा रहा था? अब इस वीडियो ने, जो कि ताहा अकरम ने बनाई, जो कि एक यूट्यूबर हैं, कई सवालात खड़े कर दिए। इसके बाद अगर बताएं ईदी सेंटर की बात करें तो उनकी जानिब से भी, जो कि फैसल ईदी हैं, एक वजाहत सामने आई जिसने सोशल मीडिया पर एक बार फिर से सनसनी फैला दी। मैं आपको इसके साथ ही बताती हूँ, ईदी फाउंडेशन ने सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो को गुमराह कुन और बेबुनियाद करार देते हुए कहा है कि इन वीडियोज़ में अदारे के खिलाफ गलत बातें फैलाई जा रही हैं, इनकी साख को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। फैसल ईदी के मुताबिक अदारा कई दहाइयों से इंसानियत की खिदमत में मसरूफ़ है, बेसहारा बच्चों की कफ़ालत और इनकी अवलीन तरजीह जो है उसको वो अहमियत देता है, लेकिन इन तमाम ज़रूरियात को पूरा किया जाता है, इनके ट्रीटमेंट्स करवाए जाते हैं। अदारे ने इस चीज़ की भी वजाहत की कि बच्चों को खुला छोड़ना मुमकिन नहीं, क्योंकि इससे इनके भाग जाने का खदशा होता है। कई बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के मराहल के दौरान भी गुजर रहे होते हैं, जिनकी खसूसी निगहदाश्त करनी पड़ती है। और इसके साथ ही
انہوں نے کہا کہ یہ ویڈیو ایک گمراہ کن ہے، لیکن پھر بھی سوالات وہی تھے کہ ایک نہیں دو نہیں اتنے سارے بچوں کے ہاتھوں پر کانوں پر جگہ جگہ نشانات کیوں تھے، انہیں الرجی کیوں تھی۔ ایسے ہی سوالات جب اٹھے تو پھر ایک ویڈیو نے پھر سے سوشل میڈیا صارفین کو ہلا کر رکھ دیا، جس میں طہا اکرم نامی یوٹیوبر نے اچانک سے اپنے کیے پر معافی مانگ لی اور یہ بھی کہا کہ وہ لوگ جو میری ویڈیوز کو بنا رہے ہیں، آگے شیئر کر رہے ہیں، ان کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ ایک شخص جس نے ایدی سینٹر کو اس کے بارے میں ویڈیوز بنائی اور وہ اس نے جو دیکھا، وہ کہتا ہے میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، میں نے جسٹ جو دیکھا میں نے وہی بیان کیا، اس شخص نے اچانک سے معافی مانگ لی، کیونکہ اس نے یہ بھی ساتھ میں واضح کیا ہے کہ اگر کسی شخص نے اس طرح کی ویڈیوز بنائی تو ان کے خلاف کارروائیوں کا آغاز بھی ہوگا۔ تاہم اس نے کہا کہ جی میں معافی مانگتا ہوں، وہاں پر سب کچھ بڑے ٹھیک طریقے سے نارمل طریقے سے چل رہا ہے اور میں نے جو دیکھا وہ تمام چیزیں غلط تھیں۔ اب میں آپ کو اس تمام چیزوں کو جو کہ طہا اکرم نے کہا اور پھر اس کے بعد فیصل ایدی جو ہیں انہوں نے جو بات کی، اب میں صرف ایک بات کہوں گی، ایک ایسے سچ کے بارے میں بات کروں گی جو کہ ہماری ذات کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گی کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک بچی، آپ کہہ لیجیے کہ کام والی بچی تھی، اور وہ بچی جو تھی وہ گھر سے گم گئی، غائب ہو گئی، یعنی وہ کہیں گئی اور وہ راستہ بھول گئی اور اس کو پہنچا دیا گیا ایدی ہومز میں، ایدی سینٹر جو کہ نارتھ ناظم آباد کراچی کا ایدی سینٹر ہے، اس کو وہاں پہنچا دیا گیا۔ اس کے ساتھ یہ کو بتاؤں گی کہ وہ بچی جب وہاں پر پہنچی ہے تو ظاہر سی بات ہے 6-7 مہینے وہ وہاں پر رہی۔ 6-7 مہینے کے بعد وہاں پر ایک ٹیم گئی، میرا پیارا پاکستان یا میرا پیارا ٹیم کر کے جو ہے ان کا چینل ہے، آفیشیل چینل ہے، جو گمشدہ بچوں کو ان کی فیملیز کے ساتھ ملواتے ہیں۔ انہوں نے اس بچی کا انٹرویو لیا، اس سے پوچھا کہ بھئی تم کہاں سے آئی ہو، بچی نے اپنا تعارف کروایا، بتایا کہ جی میں فلاں جگہ سے آئی ہوں۔ اب جی یہ بچی جو ہے بہت ہی ہماری قریبی بچی ہے، جس کے بارے میں بڑے وثوق کے ساتھ کہہ رہی ہوں، اس کو سامنے اس لیے نہیں لا رہی ہوں، کل کو آپ کو پتہ بچیوں کے 100 مسئلے مسائل ہوتے ہیں، تو میں نہیں چاہتی کہ اس کی شناخت جو ہے وہ سامنے لائی جا سکے۔ اس کے ساتھ یہ بتاؤں گی کہ اس بچی کا 7 مہینے کے بعد اپنی فیملی کے ساتھ رابطہ ہو گیا۔ اس ٹیم نے کہا کہ آپ آئیے اور آ کر اپنی بچی کو نارتھ ناظم آباد جو ایدی سینٹر ہے کراچی کے اندر، وہاں سے اپنی بچی کو ریسیو کریں۔ جب وہ فیملی وہاں پر پہنچی تو انہوں نے سب سے پہلے کیا دیکھا کہ وہ بچی جو کبھی بیمار نہیں ہوئی تھی، وہ بچی جسے کسی قسم کا کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا، جو ایکسٹرا رف اینڈ ٹف قسم کے بچے ہوتے ہیں نا، وہ اس طرح کی بچی تھی۔ جب انہوں نے وہاں پر دیکھا تو ان کی بچی جو تھی وہ انتہائی غلیظ کپڑوں میں تھی، اس کے بعد اس بچی کو بالکل بھی ہوش نہیں تھا، وہ بچی بالکل نارمل ریئیکٹ کر رہی تھی۔ پھر اس کے ساتھ ہی جناب وہ بچی ایون اپنی فیملی کو پہچاننے میں بھی دیر لگا رہی تھی، جو کہ بالکل نارمل بچی تھی۔ پھر وہ بہت ہی زیادہ ڈری ہوئی تھی، سہمی ہوئی تھی، اور وہ بڑا سمٹ کے اپنے آپ میں جو ہے وہ ایک ڈری ہوئی خوف کی ساتھ وہ باہر آ رہی تھی۔ خاتون اس کو باہر لے کر آئیں، لا کر اس کی فیملی سے اس کو ملوایا، اور جیسے ہی وہ بچی ایدی سینٹر سے باہر نکلی تو وہ زاروں قطار رونے لگی۔ پورا راستہ وہ بچی روتی رہی، اور پھر اس نے جو اپنی آپ بیتی بتائی وہ تو کئی دن تک چلتی رہی۔ اس کے ساتھ اس بچی نے وہ تمام انکشافات کیے جو کہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ اس بچی نے کہا، یہ میں بھی خدا کو حاضر ناظر کہہ کر کہہ رہی ہوں کہ وہ بچی جو ہے وہ جھوٹ بھی نہیں بولتی ہے، اور اس کی ایج بھی بہت کم ہے۔ اس بچی نے بتایا کہ ہمیں وہاں پر مختلف قسم کی سزائیں دی جاتی تھیں۔ جب ہم سے کوئی غلطی ہوتی تھی تو ہمیں تالا زنجیر نامی ایک سزا تھی، ہمیں وہ دی جاتی تھی، یعنی ہمیں ایک ایسی جگہ پر باندھ دیا جاتا تھا زنجیروں کے ساتھ جہاں پر دوسرے جو پاگل تھے وہ ہم پر حملہ کرتے تھے اور ہم خود کو بچا نہیں سکتے تھے۔ پھر اس بچی نے یہ بھی بتایا کہ وہاں پر سٹول پاس کرنے کے لیے کوئی باتھ روم یا کوئی چیز نہیں تھی۔ 3 دن تک مجھے وہاں باندھے رکھا، جہاں پر میں نے پوٹی پیشاب بھی کیا، اور مجھے کہا کہ اپنی غلاظت کے بیچ میں بیٹھو، یہی تمہاری سزا ہے۔ 5ویں دن میں نے ان سے ہاتھ جوڑ کے معافیاں مانگی اور کہا کہ اللہ کا واسطہ ہے مجھے چھوڑ دو، میری حالت بہت خراب ہو چکی ہے، میں آج کے بعد ایسی کوئی غلطی نہیں کروں گی۔ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر ایسی سزائیں دی جاتی تھیں جو کہ بچوں کو انتہائی اذیت اور انتہائی جو ہے وہ ان کے لیے ایک ایسی دہشت ان کو۔ اس کے ساتھ ہی اس بچی نے یہ بھی کہا کہ مجھے وہاں پر ڈیفرنٹ قسم کی میڈیسنز کھلائی جاتی تھی۔ جب میں کہتی تھی کہ مجھے تو کوئی پرابلم ہی نہیں، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، بچی بالکل نارمل ٹھیک ٹھاک ہے، تو وہ کہتے تھے کہ نہیں تم یہ میڈیسنز کھاؤ گی۔ وہ کہتی وہ میڈیسن کھانے کے بعد کیا ہوتا تھا کہ میں سارا دن سوتی رہتی تھی، اور سارا دن ہمیں سلائے رکھنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ہم لوگ تنگ نہ کریں، ہماری جو انرجی ہے اس کو بہت زیادہ وہ کم کر دیتے تھے، وہ لو کر دیتی تھی میڈیسن، اور اس کے بعد ہم سارا دن صرف اور صرف سوئے رہتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی جناب اس بچی نے یہ بھی کہا
کہ وہاں پر جو پاگل تھے ان کے درمیان ہم نارمل لوگوں کو رکھا جاتا تھا اور پھر وہ ہم پر حملہ بھی کرتے تھے، ہمیں مارتے پیٹتے بھی تھے، اور اگر بدلے میں ہم انہیں کچھ کہتے تھے تو بھی ہمیں اس قسم کی سزائیں دی جاتی تھیں۔ پھر اس کے بعد اس نے یہ بھی بتایا کہ وہاں سے ایک بچی نے بھاگنے کی کوشش کی، جب وہ پکڑی گئی تو اس کو بھی یہی سزا دی گئی، زنجیر اور یہ جو تالا شالا لگایا گیا، اور اس بچی کو کئی دن تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس بچی نے روتے ہوئے اپنی داستان سنائی اور یہ بھی کہا کہ کچھ بھی ہو جائے میں ایدھی سینٹر واپس نہیں جانا چاہتی۔ اور جب وہ بچی آئی تو وہ پورے جسم پر اس کے زخم کے نشان تھے اور اس کو اس قدر خارش پڑی ہوئی تھی۔ اس چیز کی میں خود گواہ ہوں کہ میں نے دیکھا ہے کہ اس بچی کے پورے جسم پر خارش تھی، اس کو الرجی ہوئی بھی تھی، کتنے دن لگے اس کو نہلا دھلا کر صاف کرنے میں اور اس کی اس الرجی کو ختم کرنے میں۔ اس کے ساتھ اب آپ فیصلہ کیجئے کہ وہ بچے جو بالکل نارمل ہیں انہیں دوائیاں کیوں دی جاتی ہیں، وہ بچے جو اچھے صاف ماحول سے اچھے گھروں سے گم جاتے ہیں یا کسی طریقے سے ایدھی ہومز میں پہنچ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ دیکھیے کہ کس قسم کا سلوک کیا جاتا ہے۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ جناب فیصلہ آپ پر چھوڑوں گی، اور آئیے کمنٹ سیکشن میں اب آپ کا فیصلہ ہوگا، اب آپ لوگ بات کریں گے اس پر، اور اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے گا اجازت، پھر ملیں گے، ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔